ویلکم ٹو دا شو. ہمارا یہ تشویش تھی اس پہ اب پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا واقعی وہ کوٹ اینڈ کوٹ پیراگرافس میں جو یہ پرنٹ میں چھپا ہوا ہے کیا یہ صحیح اوتھینٹک ہے نیشنل سیکورٹی ڈویژن کا لیٹر؟ عامر صاحب شکریہ. دیکھیں آپ نے مجھے ریکویسٹ کی تو میں بالکل اس کی وضاحت کرتے. تو یہ ایک تو خیر یہ پرنٹ میں کافی عرصہ پہلے چھپا تھا ایز فار ایز آئی نو. میں نے کوئی اس کی دوبارہ تو نہیں دیکھی چیز, لیکن بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک کلیئر کٹ منصوبہ بنایا ہوا ہے پاکستان کو ہر طرح انڈرمائن کرنے کا. آپ نے ابھی ہمارا جو ڈوسیئر آیا اس میں دیکھ لیا صاف کہ کس حد تک وہ گئے ہیں. اس میں گلگت بلتستان AJ کا بھی بالکل ایک پورا منصوبہ ہے کہ وہاں پہ اگر پاکستان جا رہا ہے کو بات کر رہا ہے پروویژنل سٹیٹس کی تو وہ اس کو انڈرمائن کیا جائے وغیرہ. تو اب اگر ہندوستان کی ایک اخبار میں, اور میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا کہ پرنٹ کوئی بہت ہی منجا ہوا ادارہ ہے. پرنٹ تو ہر چوتھے دن ٹیبلوئڈ کی طرح ہمارے خلاف لکھتا ہے. وہ تو میں یاد ہے امریکہ میں تھا تو اس نے پورے ہیڈ لائن ایک لگائی کہ موعید یوسف ISI کا ایجنٹ ہے. تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا منجا. لیکن بہرحال دیکھیں کسی بھی جگہ ان کی ایک خبر آئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہاں سے یہ دیکھیں لیک اور ہمیں مل گیا, تو ہم ان کی بات پہ کیسے جا کے اور آگے چلے جائیں کہ یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا وغیرہ. پہلے میرا خیال ہے ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہے بھی کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ شاید آئی ایم شیور آپ کی نظر سے گزرا بھی ہو شاید, یہ آرٹیکل جب آیا تھا مجھے یاد بھی نہیں کب, کچھ عرصہ پہلے, اس سے 10-15 دن پہلے ایک اور آرٹیکل آیا تھا کہ جی موعید یوسف صاحب نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو فوراً صوبہ بناؤ اور کشمیر بیچ دو. اور 10 دن بعد آیا کہ یہ کہتا ہے کہ اس کو نہ کیا جائے. اور بائی دی وے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسٹوری کا, اس میں میرا نام نہیں, اس میں نیشنل سیکورٹی ڈویژن کا نام ہے, اس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں. لیکن آف کورس میں وہاں بیٹھ کے یہ چیز دیکھ رہا ہوں تو ہمیں تو یہ تو ہم ان کے ہاتھوں میں کھیلنے والی بات ہے, کیونکہ ان کا تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا ایک پلان ہی یہ ہے کہ پاکستان کی جہاں بھی کوئی کام آگے چل رہا ہو, بہتر ہو رہا ہو, اس کو ڈسکریڈٹ کرتے جائیں. اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ NSD کو اچھا کام کر رہا ہے وغیرہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ریاست کی ہر چیز وہ اتنی کیئرفلی انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, تو وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ ایسی خبر لگائیں, اس میں 2-4 کوئی باتیں کر دیں اور پھر پاکستان میں ایک سوالیہ نشان بن گیا, لو جی لیک تو کس نے کیا. تو دیکھیں یا تو کوئی ہونا کہ یہ دیکھیں جی NSD کا ڈاکیومنٹ, آپ کا نام یہ لیک ہو گیا, ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ہاں جو بات وہ کر رہے ہیں وہ پبلک ڈومین میں, یہاں پبلک ڈیبیٹ ہے. ساری پارٹیز نے جا کے ابھی گلگت بلتستان میں کہا ہے کہ ہم پروویژنل پروونس بنانا چاہتے ہیں, اس سے پہلے بحث ہو رہی ہے. گلگت بلتستان کے لوگ تو یہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ چاہتے ہیں. تو وہ جو پبلک ڈیبیٹ ہے وہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی اس بندے نے کہا نہ بنے, اس بندے نے کہا بنے. تو میں آپ کو بالکل وضاحت کر دوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے. آپ موعید یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ جو ان کے ہاں لیٹر چھپ جائے ہے یہ بالکل بھی اوتھینٹک نہیں ہے اور یہ فیک نیوز ہے, یہ کہہ رہے ہیں نا؟ میں بالکل آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جی, اس لیے اچھا میں بالکل میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی تو یہ سازش ہوگی, اور یہ آپ نے بتایا جس طرح کہ ہندوستان ٹائمز میں بھی ایک آرٹیکل چھپا جو بالکل اس سے مختلف تھا, تو ان کا تو سمجھ آتا ہے. مگر ہمارے ہاں بھی یہ جو گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے یہ کوئی اتنے اچھے طریقے سے تو ہینڈل نہیں اندرونی طور پہ بھی ہوا کہ یہ پہلے اس کی بریفنگ ایک دی گئی, وہ کنٹروورشل ہو گئی کہ پتہ نہیں پارلیمنٹیرینز کو وہاں جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا, پھر اس کی اندر کے مندرجات کے اوپر بحث چل گئی. اس کے بعد پھر یہ ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ کے اندر سینٹ کے اندر جو ہے ان کو بلایا جانا تھا, PDM کے فورم سے آ گیا کہ جی ہم اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. تو ہماری اپنی بھی انٹرنلی بھی جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایشو ہے سب کی. آف کورس آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مینیفیسٹوز میں اس کے صوبہ بنانے کا راب ہے, مگر اندرونی طور پہ ابھی ہماری اندرونی سیاست اس طرح کی ہوئی ہے کہ یہ کنٹروورشل ہو گیا ہے, تو آپ سارا ان کو بلیم تو نہیں انڈیا کو کر سکتے. نہیں, وہ تو آپ نے دیکھیں میرے سے ایک سوال اس چیز کا پوچھا, وہ لیک والی جو بات میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں, اور اس میں بس ایک بات اور کر دوں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے مجھے تو اس وقت جو ہندوستان کے وہاں بیٹھ کے یہ چلا رہے ہیں ان سے یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ یہ آرٹیکل تو چھپایا تو انہوں نے ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
اس سے پہلے بھی چھپاتے رہے ہیں, کبھی میرے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں, ان سے یہ بھی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی ڈاکیومنٹ بھی بنا دیں, لیں جی یہ دیکھیں ڈاکیومنٹ ہے یہ تو کیا. سو ہمیں ان کے شکنجی میں بالکل نہیں آنا, ان کو آپ وہ کرنے دیں جو کر رہے ہیں. ہمارا کوئی فرض بنتا تھا پوچھنا, ایک تشویشناک چیز تھی کہ یہ کلیم کیا گیا, یہ علیحدہ بحث ہے کہ پرنٹ اچھا ہے یا برا ہے, مگر بہرحال ایک بڑا ادارہ ہے ان کا جو ہے تھوڑا سا ٹاپ وائر ایجنسیز میں سے ایک ہے. مگر دوسرا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کا ایشو کا کہ ہمارے ہاں بھی اس کی جو ہینڈلنگ ہوئی ہے بائی دا گورنمنٹ, کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی اتنی زبردست نہیں ہوئی ہے, ہمارے ہاں بھی تو کنٹروورسی ہو گئی ہے. ہاں اس کا عامر بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں میرا ایک ہینڈی کیپ ہے کہ میرا دفتر جو ہے وہ بائی ڈیفینیشن پولیٹیکل نہیں ہو سکتا. تو میں صرف آپ کو اپنے زاویے سے یہ بتاتا ہوں کہ بالکل میرے نزدیک بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ ایک سیکیورٹی کی بریفنگ پاکستان کے پارلیمان میں ہو رہی ہے, اور ادھر اپوزیشن جو ہے وہ کوئی جو بھی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں تو آتا ہی نہیں سننے. تو میرے لیے ناٹ ایز, میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا کہ یہ حکومت, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے نیشنل سیکیورٹی پرسن سٹنگ دیئر, جس کا کام ہے کہ اعتماد میں لے سب کو جو بھی ہمارے عہدیدار ہیں پارلیمان, وہاں پہ جب یہ بات ہوتی ہے تو مجھے بڑی اس کی ڈپریشن ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات آپ کی بالکل. دوسری بات کہ جہاں تک نیریٹو کا ہے, اصل میں یہ معاملہ جو ہے نا بہت گمبھیر ہے, اس لیے کہ ہم چل رہے ہیں پبلک کی وشز پہ. اگر آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں تو وہ بالکل برعکس ہے اس کے, لیکن انڈیا نے نیریٹو کیا بنا دیا ادھر کہ جی پاکستان سے تو سودا ہو گیا, بس سودا ہو گیا, اب ختم ہو گیا چیپٹر. تو ہمیں وہ بھی کاؤنٹر کرنا تھا, ساتھ الیکشن آ گئے, اس میں ساری باتیں یہ کیمپین ہوئی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیز نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم پروویژنل دینا چاہتے ہیں اسٹیٹس, کیونکہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں. اب اصل جو ہدف ہے اس کی بحث ہے. دیکھیں نئی اسمبلی بنی ہے, وہ کہے گی جو رائے آئے گی اس پہ ہم چلیں گے ود ان دا یو این سیکورٹی کاؤنسل فریم ورک, اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے. تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ مے بی یہ بہتر ہینڈل ہو سکتا تھا, نو ڈاؤٹ, لیکن ابھی بھی اس میں جو آگے چیزیں ہونی ہیں, وی ہیو ٹو ٹیک کنسنسس, وی ہیو ٹو میک شیور کہ سارے آن بورڈ ہے. کوئی اس میں ایسی جلدہ ہم کو غلط کام کرنے نہیں جا رہے. موہت تھینک یو ویری مچ, آپ نے ایکسپلین کیا. میں ابھی تک میں تھوڑا سا یہ کنفیوز ہوں, مجھے پلیز آپ یہ میری کنفیوژن دور کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر ایگزسٹ نہیں کرتا, کوئی آپ کے سیکورٹی ڈویژن سے اس طرح کا لیٹر یہاں سے نہ جنریٹ ہوا ہے, نہ لکھا گیا ہے, نہ یہ اوپینین دی گئی ہے. دیکھیے رغ بھائی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اوپینین کیا دیتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے کہ میں شیئر کروں, آپ سمجھتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خبر آئی ہے اس میں کوٹس ڈلے ہوئے ہیں وغیرہ, لیکن یا تو وہ کہیں نا کہ یہ دیکھیں جی این ایس ٹی کا لیٹر ہے ہمیں مل گیا, جس طرح ہم نے ڈوسیئر میں دیا, دکھا دیں تو قصہ ختم ہو جائے گا. نہ ان کے پاس ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے. نہیں آپ نے اوپینین کیا دیا, ابھی تک بات وہیں پہ ہے کہ لیٹر یا اگین اس طرح کا لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا, نو یا مطلب یس یا نو, ہم اس کے ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے کہ اس کے کیا کنٹینٹ ہے, وٹ ایور. دیکھیں میں آپ کو ریسپانسبلی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. غلط اور چیز ہے سر, جو میں کہہ رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں, غلط اور چیز ہے, انہوں نے ٹویسٹ کیا ہے, کوٹ غلط کیے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کا لیٹر, اس طرح کی اوپینین یہ دی گئی ہے آپ کے ڈویژن کی طرف سے کہ جناب کہ اس کو صوبہ مت بنا کے. نہیں, میں آپ کو کہہ چکا ہوں, نہیں, میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہیں. میں آپ کو دیکھیں ٹی وی پہ, یہ تو آپ سمجھیں کہ یہ مناسب نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ کیا رائے دیتے ہیں ہم, وہ تو آبویسلی میں نہیں کہہ سکتا. ہم لیٹر کی بات کر رہے ہیں سر. نہیں, میں تو بتا رہا ہوں, نہیں, میں تو پہلے عامر بھائی کو یہی تو جواب دیا. فائن, اوکے. اب تھوڑا سا آگے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کا یہاں پہ جب آپ آئے, آپ کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی ہوئی. بعض لوگوں نے کہا کہ اقامہ ہے آپ کے پاس, آپ کے بہت سارے وہاں پہ امریکہ میں انٹرسٹ ہیں. پھر ایک کہی کہ وہاں پہ سی اے جو فنڈیڈ ہے یا ان کا پروجیکٹ ہے, وہاں پہ جو اپنا تھنک ٹینک ہے وہاں پہ آپ کام کرتے رہے. یہ ساری چیزیں آپ پہ آتی رہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پہ اپنے ملنے آیا تھا, پیرنٹس سے ملنے آیا تھا, اور ان سے اور مجھے آفر کی کہ آپ ہیں اور یہاں پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگ گئے. تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بندہ پاکستان میں پیرنٹس سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہو, تو ان کو آ کے کس نے آفر کی 7-8 مہینے بعد آپ کو یہاں سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے آفر کی, آپ کو جی ایچ کیو سے آفر کی گئی, آپ کو آئی ایس آئی سے کی گئی, کیونکہ آف کورس ایک آپ نے نیشنل سیکورٹی کا جب کسی کو چیف لگانا ہے تو 3-4 بڑے ادارے ہوتے, آپ کو کہاں سے آفر کی گئی سر؟ بھائی آپ مجھے کس چیز کے لیے بلایا ہے مجھے, یار کیا سوال آپ پوچھ رہے ہیں. آپ کسی دن آئے بیٹھے, جو آپ سوال عوام سن رہی ہے نا, اس میں کون سی ایسی بات ہے, ٹرانسپیرنٹ بات ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی ایسا سوال مطلب ہے کہ میں آپ کو جواب
نہیں میں آپ کو جواب تو دے دیتا ہوں بٹ آئی ڈنٹ تھنک کہ دس واز دا ٹاپک آف یور پروگرام. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے آپ کا پہلے بھی سنا, ایک دفعہ آپ نے بات شاید ٹی وی پہ کی ہے. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے والدین کو ملنے آیا تھا تو اچانک کسی نے مجھے نوکری دے دی. میں آپ کو ٹریجیکٹری بتا دیتا ہوں, پوری ٹائم لائن, تاکہ آپ کی بھی تسلی ہو جائے. آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, میرا خیال آپ میرے ساتھ تھے اس پروگرام پہ, اور غالباً شاید یہ مالک کا یا کسی کا